اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بلوچستان پبلک سروس کمیشن ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹرس کی تیاری کا سیشن ہمارا کنٹینیو ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشنل پلاننگ۔ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پلاننگ کیا ہوتی ہے۔ پلاننگ واٹ ٹو ڈو، وین ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو ہوتا ہے۔ ہم نے جو کل کام کرنا ہے اس کے لیے آج جو ہم تیاری کرتے ہیں، یہ بیسیکلی ہمارا ایک تھیوریٹیکل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایک فریم ورک ہم بناتے ہیں کہ ہم نے ایسے 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 کرنا ہے، یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں، یہ ہمارا روڈ میپ ہوگا، یہ ہمارے کام کرنے والے ہوں گے، اور اس طرح سے ہم نے اپنے ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہے۔ پلاننگ انوالو سیٹنگ آبجیکٹیوز، ڈیٹرمننگ دا موسٹ افیکٹو کورس آف ایکشن ٹو اچیو دیم۔ It ensure the efficient utilization of the resources and guide decision making process۔ کوٹس اینڈ ڈونل نے کہا تھا deciding in advance what to do, how to do, when to do it and who is to do it۔ ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کون کرے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے اسٹونرز اینڈ فری مین نے کہا the planning is a process of establishing objectives and choosing the most suitable means for achieving them before taking action۔ ایکشن سے پہلے ان ساری چیزوں کو پہلے سیٹ کر لینا کہ کون سے آبجیکٹیوز ہیں، کیسے ان کو اچیو کیا جائے گا، یہ ہوتی ہے پلاننگ۔ نیکسٹ کمز ایجوکیشنل پلاننگ۔ جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشنل سسٹم کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایجوکیشنل سٹرکچرز کو، آرگنائزیشنل سٹرکچر کو، ایجوکیشن سسٹم کو کہ اباؤٹ جو کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے، جو کچھ ہماری پلانز یا پالیسیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم ایڈوانس میں سوچتے ہیں۔ تھنکنگ ان ایڈوانس بھی ہم اس کو کہتے ہیں، پلاننگ کو۔ یعنی جو ہم نے اپنی ایجوکیشنل سسٹم کے اندر جو چینجز لانی ہوتی ہیں یا جو ایکشنز لینے ہوتے ہیں، ان ایکشن سے پہلے ہم اپنا ایک روڈ میپ بناتے ہیں، اس روڈ میپ کو پلان کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایجوکیشنل پلاننگ از اے اسٹرکچرڈ اینڈ سسٹمائزڈ organization of educational system to meet the current and future social needs۔ It involves forecasting the future، یہ بھی planning ہوتا ہے۔ Resource allocation and strategic development to promote equitable and high quality education۔ فلپ ایچ کومز کہتے ہیں ایجوکیشنل پلاننگ از the application of rational systematic analysis to the process of educational development with the aim of making education more effective in responding to the needs and the goals of the students and society۔ یعنی ایجوکیشنل پلاننگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ریشنل سسٹمیٹک انالیسز ہم کرتے ہیں، ریشنل لاجک بیسڈ اور منظم، ٹھیک ہے، باقاعدہ ہم اس میں انالیسز کرتے ہیں چیزوں کا، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اپنی نیڈز کو، اپنے گولز کو افیکٹو وے میں اچیو کر سکیں۔ یونیسکو کہتا ہے the process of preparing for the future to ensure that the educational resources and the effort meet the national and individual needs۔ یعنی یونیسکو کہتا ہے کہ آپ اپنے فیوچر کے لیے ابھی سے پریپریشن کرتے ہیں تاکہ اپنے ایجوکیشنل ریسورسز کو اور اپنی تمام تر ایفرٹس کو انڈیویجول اور نیشنل گولز کی اچیومنٹ کے لیے کیا کر سکیں، یوز کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، آبجیکٹیوز آف ایجوکیشنل پلاننگ۔ ایجوکیشنل پلاننگ کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اچیو ایجوکیشنل گولز، اس سے ہم ایجوکیشنل جو گولز ہیں وہ اچیو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لٹریسی ریٹ کو بوسٹ اپ کرنا ہے، مثال کے طور پر ہم نے جو ہے نا آؤٹ آف سکولز بچوں کو اسکولوں کے اندر داخل کرنا ہے، ہم نے بچے کی اکیڈیمک اچیومنٹ کو بہتر کرنا ہے، یہ سارے ہمارے ایجوکیشنل گولز ہیں۔ تو انشور لٹریسی ہے، فار ایگزامپل اسکل ڈیولپمنٹ ہے، نالج انہینسمنٹ ہے۔ دوسرا ہے منیمائز ریسورس ویسٹیج۔ تو اس کے ذریعے ہم جب ہماری ہر ایک چیز پلان ہوگی، سسٹمائزڈ اور آرگنائزڈ ہوگی، تو ہمارا ٹائم بھی بچے گا اور ریسورسز بھی بچیں گے۔ ریسورسز سے مراد مٹیریل ریسورسز، ہیومن ریسورسز کی جو انرجیز ہماری لگتی ہیں، فائنانشیل ریسورسز۔ پھر ہے اسٹرینتھننگ دا اکاؤنٹیبلٹی۔ جب آپ ایک مکمل پلان ہوگا اور اس پلان کے اکارڈنگ آپ اپنے گولز کو اچیو کر رہے ہوں گے، تو آپ جو ہے نا کہ آپ کے گولز کلیئر ہیں تو آپ اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی بھی کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کا پلان تھا، یہ آپ کا روڈ میپ تھا، فریم ورک تھا، اس کے ذریعے سے آپ نے یہ ٹارگٹس اپنے اچیو کیے ہیں۔ تو اس سے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے جس سسٹم کو ہم بنا رہے ہوتے ہیں، بہتر کرتے ہیں، اس کی بھی پاسبل ہو جاتی۔ اڈاپٹنگ سوشل چینج aligns the education with the cultural, technological and economic development۔ سوشل چینج جو ہے نا، یہ پورے ایجوکیشن سسٹم کا پرائمری آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو چینج انڈیوس کیا جائے۔ تو جب ہم پلاننگ کے ساتھ کریں گے
اپنے ٹارگٹ سیٹ کر کے اپنا کام آگے چلائیں گے تو اس سے یہ بھی پاسبل ہوگا کہ جو ہمارا سوشل چینج ہے وہ بھی آ سکے گا، ڈیموکریٹک سوشل چینج. ایڈریسنگ دا ریلیجیس امبیلنسز، ایکویٹی جو ہے نا یہ بڑی ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اسی طرح ریلیجیس جو ہے نا فریڈم، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسی بھی سوسائٹی کی اسٹیبلٹی کا. تو ریلیجیس جو ہے نا کانٹیکسٹ میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ایکسٹریمزم ہوتی ہے تو بھی ہم ان چیزوں کو جو ہے نا وہ جو ایکسٹریمزم ہے ان چیزوں کو کاسٹ، کریڈ، کلر اور خاص طور پر ریلیجن کے بیس پہ ہم ان چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں. ایڈریسنگ دا ریجنل امبیلنس، تو اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر جو ہے نا وہ جیسے دیکھیں نا پنجاب کی اگر آپ بات کریں تو ریسورسز زیادہ ہیں بنسبت جو ہے نا وہ جی بی کے، گلگت بلتستان کے، ٹھیک ہے. اسی طرح سندھ کی بات کریں تو بلوچستان کی نسبت سندھ کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں. تو ایڈریسنگ ریجنل امبیلنسز، تو یہ جو ریجنل امبیلنسز ہیں ان کو فوکس کر کے کہ ہم یہاں پہ زیادہ سہولیات دیں گے. کوآرڈینیٹنگ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، انشورنگ الائنمنٹ بٹوین ڈفرینٹ ایجوکیشنل لیولز، ہم مختلف ایجوکیشنل لیولز کے درمیان جو ہے نا وہ لنک بنائیں گے تاکہ بچہ فلو میں چلتا رہے اپنی ایجوکیشنل اچیومنٹ کے لیے. نیشنل ڈیولپمنٹ، سوشل، کلچرل، اکانومک پروگریس جو ہے نا وہ کسی بھی کنٹری کی وہ جو ہے نا وہ پاسبل ہوتی ہے تھرو ایجوکیشن. جب ہم افیکٹو پلاننگ کریں گے تو اوبویسلی ہماری جو آؤٹ پٹ ہیں وہ بھی افیکٹو ہوں گی. پھر ہے جی ریشنل آف ایجوکیشنل پلاننگ. ہم ایجوکیشنل پلاننگ کیوں کرتے ہیں؟ انہانس ایفیشنسی ان اسکول آرگنائزیشن، اسکول کے اندر پلاننگ سے آپ کام کرتے ہیں تو اسکول کا جو ورک پروڈکٹ اورینٹیڈ یا آؤٹ کم بیسڈ جو ورک ہوتا ہے اس کی اچیومنٹ پاسبل ہو جاتی ہے، یعنی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. منیمائز رسک ان دا ماڈرن ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، تو ہم جو ایجوکیشنل جو رسکس ہیں ہمارے وہ جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں کہ جی رسک کم ہو جائے اور ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھ جائے. تو اس سے یہ پاسبل ہوتا ہے کہ ہم چانس بیسس پہ چیزوں کو نہیں لیتے بلکہ پلان کر کے چیزوں کو لے کے چلتے. پروموٹ انٹرنل کوآرڈینیشن، ہم جو ہے نا انٹرنل کوآرڈینیشن بھی اس سے پاسبل ہو جاتی ہے ایجوکیشن پلاننگ سے. پرائمری، ایلیمنٹری اور سیکنڈری پورشن ہے ایک اسکول کا تو تینوں کے درمیان ایک تینوں جوائنٹلی مل کے کام کرتے ہیں. آپٹیمل یوٹیلائزیشن آف ریسورسز اس سے پاسبل ہو جاتی ہے. آرگنائزیشن کو ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ انہوں نے کب کیسے کیا کرنا ہے. گول اچیومنٹ پاسبل ہو جاتی ہے. ایجوکیشنل جو پرسنلز ہیں، جو امپلائز ہیں، ورکرز ہیں، ٹیچرز ہیں، یہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو انفارم ڈیسیجن کے میکنگ میں مطلب ڈیسیجن میکنگ میں بھی ہیلپ ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہ پلان کیا تھا تو یہ اس کے ٹارگیٹس اچیو ہو سکے نہیں ہو سکے، تو ڈیسیجن میکنگ میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. پھر ہے جی امپورٹنس آف ایجوکیشنل پلاننگ، یہ گول اورینٹیڈ ہوتی ہے. ایفیشینٹ ریسورسز یوز، سوشل ریلیونس، ایڈمنسٹریٹو گائیڈنس، یہ ساری چیزوں پر بھی ڈسکس ہو چکی ہیں. تو کی فوکس ایریاز ایجوکیشنل پلاننگ کے اندر ہم کون کون سے ایریاز کو فوکس کرتے ہیں؟ کی فوکس ایریاز: ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، انشور دیٹ دا کنٹینٹ ٹاٹ از کرنٹ، ریلیونٹ اینڈ میٹ دا سوسائٹل اینڈ گلوبل ایڈریسز گلوبل اسٹینڈرڈس. تو اس میں جو کانٹینٹ ہم پڑھاتے ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ بچوں کے بیہیویئر چینج کے لیے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کانٹینٹ پڑھایا گیا ہے یا پڑھایا جا رہا ہے وہ بچوں کی کرنٹ نیڈ سے ریلیونٹ ہے، جو انڈیویجول یا نیشنل لیول کی جو آؤٹ کمز ہیں وہ ان کو اچیو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو ایجوکیشنل پلاننگ جو ہے نا اس کا فوکس ہوتا ہے کریکولم کے اوپر سب سے پہلے. تو ہم کریکولم کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے آؤٹ کم آبجیکٹیو سیٹ کریں، پھر کریکولم اس طرح افیکٹو وے میں ڈیزائن کریں جو کہ بچوں کی نیڈ، انڈیویجول نیڈ، نیشنل نیڈ کے اکارڈنگ ہو. ٹیچر ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ، ہم پھر جو اگلی پلاننگ کرتے ہیں کی فوکس ایریا جو دوسرا ہے وہ ہوتا ہے ٹیچر کو ٹریننگ کرنا، کہ ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا، ان کی پروفیشنل سکلز کو بڑھانا، تاکہ ہمارے اس کے لیے آپ وہ NPSTs بھی لکھ سکتے ہیں، نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈز فار ٹیچرز ان پاکستان، کہ ٹیچر کس طرح افیکٹو وے میں اپنی رسپانسبلٹی سر انجام دے گا. تو یہ بھی اس سے پاسبل ہوتا ہے. اسکول انفراسٹرکچر اینڈ فیسلٹی، اسکول کے انفراسٹرکچر کو بلڈنگ ہے، اسی طرح چار دیواری اسکول کی ہے، کلاس رومز ہیں، لیبز وغیرہ ہیں، تو ان کو بہتر کرنے کے لیے ہم جو ہے نا ان کو ٹیکنالوجی میں کے ساتھ اکوپ کرنے کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ کیسے ہم جو ہے نا
ان کو بہتر کر سکتے ہیں، ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن. تو اسیسمنٹ سسٹم ہم ایک ایسا بناتے ہیں پلاننگ کے تھرو کہ جس سے جو ہے وہ ہماری فارمیٹیو اور سمیٹیو جو ایویلویشن ہے وہ پاسبل ہو جائے. پھر ہے جی فائنانشیل ریسورسز اینڈ بجٹنگ. تو ہم جو بجٹ بناتے ہیں اس کے لیے بھی ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ ویسٹ نہ جائیں. تو یہ 4-5 کی ایریاز ہیں. کریکولم ہے، اسیسمنٹ ہے، ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہے، اسی طرح فائنانشیل ریسورس مینجمنٹ ہے. ان کو ہم فوکس کرتے ہیں جب بھی ہم پلاننگ کرتے ہیں ان ایریاز میں. اپروچز ٹو ایجوکیشنل پلاننگ. ایجوکیشنل پلاننگ کی جو ہے نا وہ کتنی اپروچز ہیں؟ 4 اپروچز ہیں. سوشل ڈیمانڈ اپروچ، مین پاور ریکوائرمنٹ، ریٹ آف ریٹرن اینڈ کمپریہنسو اپروچ. تو سوشل ڈیمانڈ اپروچ یہ کہتی ہے کہ پلانز بیسڈ آن دا سوسائٹی ڈیزائرز فار ایجوکیشن اینڈ انرولمنٹ ٹرینڈ ٹو انشور ایکسیسیبلٹی. سوشل ڈیمانڈ اپروچ یہ کہتی ہے کہ آپ جو بھی پلاننگ کریں نا وہ سوسائٹی کی ڈیمانڈز کو فوکس کر کے کریں. سوسائٹی کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں، جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، آپ ان کو اپنے مائنڈ میں رکھیں اور اس کے اکارڈنگ آپ پلان کریں تاکہ آپ کی ایجوکیشنل اچیومنٹ اور سوسائٹی کی ڈیمانڈز ان کے درمیان جو ہے نا وہ میٹ اپ ہو جائے. مین پاور ریکوائرمنٹ اپروچ یہ پلاننگ ہماری جو ہے ایجوکیشنل پلاننگ کی اپروچ یہ فوکس کرتی ہے کہ نیشنل اکانومی کو بوسٹ ہم نے کرنا ہے. انڈیویجول جو ہم نے ان کو لائف سکلز دینی ہے انڈیویجولز کو، تو اس پہ فوکس ہوتا ہے کہ کیسے ہم جو ہے نا ایک انڈیویجولز کو اپنے سرمایہ کاری کے قابل بنانا ہے، نیشنل اکانومی کو کیسے بوسٹ کرنا ہے. ریٹ آف ریٹرن اپروچ یہ کہتی ہے کہ جی ایجوکیشن ایک انویسٹمنٹ ہے. جس طرح باقی ہم بزنسز میں انویسٹ کرتے ہیں اس طرح ایجوکیشن میں بھی انویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ہم اس پہ انویسٹ کر کے آؤٹ کم لیتے ہیں تو اسی طرح باقی اداروں میں لیتے ہیں، اس طرح اس سے بھی لے سکتے ہیں. کمپریہنسو اپروچ، اس میں اوپر والے تینوں جو اپروچ ہیں وہ یوز ہوتی ہیں ایٹ اے ٹائم. ماڈلز آف ایجوکیشنل پلاننگ. ایجوکیشنل پلاننگ کے مختلف ماڈلز ہیں. سب سے پہلے یونیسکو ماڈل ہے. یونیسکو ماڈل کے کتنے کمپوننٹ ہیں؟ یہ کہتا ہے سب سے پہلے آپ نیڈ اسیسمنٹ کریں. نیڈ اسیسمنٹ میں آپ دیکھیں کہ آپ کو کہاں کہاں پہ گیپس نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کرنٹ جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں اور آپ کس لیول پہ اپنے کام کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر کریکولم کہاں پہ موجود ہے، آپ اس کو اوپر کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا اسیسمنٹ سسٹم کس طرح کا چل رہا ہے، کس طرح کا آپ لانا چاہ رہے ہیں. تو یہ گیپ ہوتا ہے، گیپ انالیسز ہوتا ہے نیڈ اسیسمنٹ میں. پھر اسی کے اکارڈنگ آپ اپنے گول سیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ جی ہم اسیسمنٹ فارمیٹیو آن گوئنگ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی واٹ ایور آپ کا ہے. پھر ریسورس ایلوکیشن ہے. پھر آپ اس کے لیے فنڈز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ یہ فنڈز اتنے ہم اس کے لیے جو ہے نا وہ ایلوکیٹ کریں. پھر امپلیمنٹیشن ہے. پھر آپ پروگرام کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو نیا پروگرام آپ نے لانچ کیا، پھر اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا ہمارے ٹارگیٹس ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے جی، تو یہ دوسرا ماڈل ہے. اچھا، اسٹرکچرڈ فار ڈیولپنگ کنٹریز ٹو انشور پریکٹیکل افیکٹو ایجوکیشن سسٹم. یہ جو ہے نا سب سے زیادہ یوز ہونے والا یہ یونیسکو ماڈل ہے. پھر ہے ایکیڈیمک ماڈل. فوکسز آن کریکولم ڈیولپمنٹ، پیڈاگوجی اینڈ ٹیچنگ کوالٹی. ایمفیسائزز انٹلیکچوئل اینڈ ایکیڈیمک ایکسیلنس. تو اس کے بعد ہے جی کمپریہنسو ماڈل. یہ سوشل، پولیٹیکل، اکانومیکل، ایجوکیشنل فیکٹرز کو انکلوڈ کرتا ہے. یعنی ایکیڈیمک ماڈل کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ کریکولم ڈیولپمنٹ، پیڈاگوجی اور ٹیچنگ کوالٹی. تو ان میں ساری کی ساری پلاننگ ریوالوز ہوتی ہے ان تین چیزوں کے اکارڈنگ کے گرد کہ کریکولم کو ڈیولپ ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، پیڈاگوجی یعنی ٹیچنگ میتھڈولوجی کو بہتر کرنا ہے، ٹیچنگ کوالٹی کو بہتر کرنا ہے. تو یہ انٹلیکچوئل اینڈ ایکیڈیمک ایکسیلنس پہ، کسی بھی بچے کی ایکیڈیمک پرفارمنس کو بہتر کرنے پہ اس کا فوکس ہوتا ہے. دین ہے جی کمپریہنسو ماڈل. اس میں سوسائٹی، سوشل، پولیٹیکل، اکانومیکل، ایجوکیشنل فیکٹر، سارے فیکٹر آتے ہیں. یعنی یہ کمبائن کرتا ہے ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو. تو اس میں سوسائٹی کی ڈیمانڈز کو، پولیٹیکل جو ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں یا پولیٹیکل جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کو، اکانومیکل پرابلمز کو، ایجوکیشنل فیکٹر کو، سب کو مرج کرتا ہے. ٹھیک ہے، انکریج کراس سیکشنل کوآرڈینیشن اینڈ انکلوسیو پالیسی میکنگ. انکلوسیو مطلب سب کو شامل کرنا، تو یہ سب کو شامل کر لیتا ہے. مارفٹ، جوہنز اینڈ ریلر ماڈل. تو یہ کہتے ہیں پروموٹ فلیکسیبلٹی، فیڈ بیک اینڈ کنٹینیوس امپرومنٹ. ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ پلاننگ کے اندر فلیکسیبلٹی کو، ٹھیک ہے، یعنی پلاننگ آپ کی فکس نہیں ہونی چاہیے، اس کو آپ کو چینج کرتے رہنا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ. اس پہ فیڈ بیک لینا چاہیے کنٹینیوسلی، اور کنٹینیوس امپرومنٹ اس پہ فوکس ہونا چاہیے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ایسے صورتحال جو کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہوں، ڈائنامک ہوں، انسرٹن ہو، شور نہ ہو بندہ کہ یہ ایسے ہی چلے گا، تو وہاں پہ ہم جو ہے نا مارفٹ، جونز اور ریلر ماڈل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں پلاننگ کے لیے.
کی کنسیڈریشن ان ایجوکیشنل پلاننگ، یہ اوپر ویسے بھی آ چکا ہے کہ یہ ریاض میں بھی آ گیا. ڈیموگرافکس ہم دیکھتے ہیں، ایج، جینڈر، پاپولیشن گروتھ، اکانومک کنڈیشن کے بجٹ کتنا ہے ہمارا. جب آپ ایجوکیشنل پلاننگ کر رہے ہیں کہ آپ کا کس ایج کے لیے، کس جینڈر کے لیے، کس پاپولیشن کے لیے آپ جو ہے پلاننگ کر رہے ہیں، اکانومک کنڈیشنز کیا ہیں، آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر اویلیبلٹی کتنی ہے، کتنے ٹیچرز کو آپ نے بھرتی کرنا ہے، ان کو ٹریننگ دینی ہے، ان کو گورنمنٹ جاب میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. کریکولم ریلیونس کہ ہمارا کریکولم کتنا سوسائٹی کی، کلچر کی، ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے الائن ہے، لنکڈ ہے. پھر ہے جی انفراسٹرکچر نیڈز، ہماری بلڈنگ، اکوپمنٹس، ٹیکنالوجی کس حد تک ہمارے پاس موجود ہے، کہاں تک ہمیں چاہیے. پھر ہے ایکویٹی اینڈ انکلوسیوٹی، تو جو جینڈر ڈسپیرٹیز ہیں، ریلیجیس ڈسپیرٹیز ہیں، فزیکل یا میڈیکل ڈسپیرٹیز ہیں، ان سب کو اوور کم کر کے سب کو انکلوڈ کرنا، یہ ہر ایک کو اس کی نیڈ کے اکارڈنگ جو ہے نا اس کی کنسرن کو سمجھنا اور ہیلپ کرنا. پھر ہے پالیسی اینڈ گورننس کہ فریم ورک ہم بناتے ہیں کہ کس طرح سے، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پالیسی میں کہاں کہاں پہ اس چیز کی انکلوژن موجود ہے. اسٹیک ہولڈر انوالومنٹ، ہم جو ہے نا وہ پیرنٹس کو، کمیونٹی، سوسائٹی کو، سب کو انوالو کرتے ہیں اس کے اندر. نیکسٹ ہے جی ٹائپس آف ایجوکیشنل پلاننگ. ایجوکیشنل پلاننگز جو ہے نا یہ ایک ایسا سسٹمیٹک پروسیس ہے جس میں ہم گول سیٹ کرتے ہیں تاکہ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں. گول سیٹ کرتے ہیں، پھر اپنی ایفرٹس کو ایک شیپ دیتے ہیں، ایک فور کاسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تھنک کرتے ہیں ان ایڈوانس تاکہ ہم اپنی ان ریسورسز کو یوز کر کے اپنے ٹارگٹس کو ہم کیا ہے افیکٹو وے میں اچیو کر سکیں. ہم ایجوکیشنل پلاننگ کو ملٹیپل کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں بیسڈ آن دا ٹائم ہوریزون. ٹائم ہوریزون کی بیس پہ ہم اس کو جو ہے نا وہ 3 میجر کیٹیگری کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں: لانگ ٹرم، میڈیم ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم پلانز. لانگ ٹرم پلان ہمارے وہ ہوتے ہیں جن کے لیے ڈیوریشن لانگ چاہیے ہوتا ہے. یہ اسٹریٹجک پلانز ہوتے ہیں 5 سے 10 سال. This type of planning sets the vision and long-term range objectives of، یعنی اس میں لانگ ٹرم اسٹریٹجک لانگ ٹرم کو کہا جاتا ہے. تو یہ اسٹریٹجک ہے، لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہوں گے، زیادہ اس کے لیے فنڈ چاہیے ہوگا. یہ نیشنل لیول پہ پلاننگ اس کی جاتی ہے. اس کے آبجیکٹیوز پہ کاسٹ زیادہ آتی ہے، آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ پہ ٹائم 5 سے 10 سال ہے، ایفرٹس زیادہ لگتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایجوکیشن پالیسی 2017 سے 2025 ہماری ہے، تو اس میں ہم لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کرتے ہیں، لمبے لمبے منصوبے اس کے اندر بناتے ہیں. پھر ہے میڈیم ٹرم 2 سے 4 سال. ٹھیک ہے، تو اس میں جب ہمارے جو لانگ ٹرم پلانز ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ہم ان کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے ان کو میڈیم ٹرم پلان بنا دیتے ہیں. میڈیم ٹرم پلان ٹرانسلیٹ دا لانگ ٹرم گولز انٹو مینیجبل پروجیکٹس اینڈ ٹائم لائنس. ان کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایریاز کے اندر. ٹھیک ہے، اٹ فوکس آن امپلیمنٹنگ دا ریفارمز، ایلوکیٹنگ ریسورسز، ریویوئنگ پروگریسز. اینول ڈیولپمنٹ پلان ہم مثال کے طور پر ہم نے 10 سالہ منصوبہ پہلے بنایا لانگ ٹرم، تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے، میڈیم ٹرم پلان بنا لیں گے اور اس کو 1-2 سال کے اندر مینیجبل یونٹس کے اندر ڈیوائڈ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہوتا ہے 2 سے 4 سال کے لیے. پھر ہے شارٹ ٹرم پلان. یہ وہ پلانز ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں 1 سال یا اس سے کم کا وقت چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ امیجیٹ اور کرنٹ جو ہمارے ایشوز آتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ وہ ایشوز آتے ہیں جو اچانک سے آ جاتے ہیں اور ان کو ہم فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. This term deals with the immediate needs and routines operations. It ensures that timely execution of tasks such as school examination, scheduling, teacher allocation, seasonal maintenance. These plans are flexible and responsive to the day-to-day changes. Based on the time dynamism کی بیس پہ ہم جو ہے نا وہ ان کو 2 کیٹیگریز کے اندر، 2 میجر کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں. رولنگ ٹرم پلان، یہ پلاننگ ماڈل جو ہے نا پاسٹ پرفارمنس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر اور کرنٹ نیڈز کو دیکھتے ہیں. پلان از کنٹینیوسلی اپڈیٹڈ اینڈ ریفائنڈ بیسڈ آن past performance and current needs. It allows modification in response to unforeseen circumstances or feedback. For example, Pakistan education sector reform program imply a rolling approach to adjust the target based on the progress of the implementation. تو اس میں ہم رولنگ ٹرم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ کیا تھا پاسٹ کے اندر. ٹھیک ہے، ہماری پرفارمنس کیسی رہی ہے پچھلے 2 سالوں کے اندر. اب ہم نے ہمارا 5 سالہ منصوبہ تھا، تو 2 سالوں میں کیا ہماری پرفارمنس رہی ہے. اب نیکسٹ 3 ایئر کے اندر ہم کیا اسٹریٹجیز بنائیں کہ جو کمزوریاں رہ گئی ہیں ہم نے ان کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں موڈیفیکیشن وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. فکس ٹرم پلاننگ، اس میں ہم ایک کلیئرلی آؤٹ لائن بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم لائن بنا لیتے ہیں
کہ یہ ہمارا ٹائم لائن ہے، اس کے اکارڈنگ ہم نے نا یہ ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں، تو اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ جب یہ لانچ ہو جاتا ہے، رولنگ ٹرم میں ہم پروگرام لانچ کر دیا، اس میں چینجنگ پھر لاتے رہتے ہیں۔ فکس ٹرم کے اندر کوئی چینجنگ نہیں لائی جائے گی، ایک دفعہ پلان لانچ کیا تو بس لانچ ہو گیا، جو بھی اس کے آؤٹ کم نکلیں گے اب اس کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ فکس ٹرم پلاننگ ہوتی ہے۔ پھر ہے بیسڈ آن مینجمنٹ لیول، اسٹریٹجک، ٹیکٹیکل، آپریشنل اینڈ اسٹینڈنگ پلان۔ اب اسٹریٹجک پلاننگ یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتے ہیں، یہ گورنمنٹ بناتی ہے، پالیسی میکرز بناتے ہیں، اس میں لانگ ویژن، گولز، آبجیکٹیوز ہوں گے، اس کے اندر زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ ٹائم چاہیے ہوگا، زیادہ انرجیز چاہیے، زیادہ آپ کو ایفرٹس چاہیے، اس میں جوائنٹ جو ہے نا وہ ایفرٹس سب کی چاہیے ہوتی ہیں، جیسے آپ نے لانگ ٹرم پلان پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل اس میں کہ نیشنل لٹریسی ٹارگیٹس کو بہتر کرنا، آپ اس میں دیکھیں یہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہے، یہ تو 10-15 سال اس پہ لگیں گے لٹریسی ریٹ کو بوسٹ کرنے میں۔ پھر ہے ٹیکٹائل پلاننگ، یہ اسی طرح جیسے ہم نے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم دیکھے تھے کہ لانگ ٹرم کو جو ہم جو ہے نا 2 سے 4 سال میں چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، میڈیم ٹرم۔ تو اس میں ٹیکٹائل بھی ایسا ہی ہے کہ جب آپ اسٹریٹجک پلانس کو چھوٹے چھوٹے ایکشنیبل یونٹس کے اندر، یعنی اس کے سب پارٹس بنا کے ان کے مختلف پارٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے ٹیکٹائل پلان کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے آپریشنل پلان، یہ ڈے ٹو ڈے، جیسے ہم نے بات کی تھی ادھر شارٹ ٹرم کی، کہ جو ڈے ٹو ڈے ہمارے آپریشنز ہوتے ہیں ان کی ٹارگیٹس کی اچیومنٹ کے لیے ہم جو پلان بناتے ہیں ان کو آپریشنل پلان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسکول لیول پہ بنائے جاتے ہیں، اسکول ہیڈز اور ٹیچر اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز، ڈیلی اسکیجول کو، کلاس ٹائم ٹیبل کو، ڈسپلن کو، ریسورس ایلوکیشن کو، کسی فنکشن کے ارینجمنٹ کو بنانے کے لیے جو ہے وہ جو پروگرام بناتے، پلان بناتے ہیں، ان کو آپریشنل پلانس کہا جاتا ہے۔ پھر ہے اسٹینڈنگ پلانس، These includes the ongoing and permanent procedure essential for institutional functioning۔ کسی بھی انسٹیٹیوشن کی فنکشننگ کے لیے، مثال کے طور پر رولز فار اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ، ڈسپلنری کوڈ، یعنی کسی بھی ادارے کے کسی بھی پروگرام کو رن کرنے کے لیے، کہ ہم مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ کا ڈسپلن ہے جی، تو اس کے لیے ایک ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے ایک ٹیچر آپ رکھ رہے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ اس میں شامل کریں، تو یہ اسٹینڈنگ پلانس کہیں گے کہ جو آن گوئنگ پرماننٹ پروسیجر ہوتے ہیں نا اسکول کے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے پرماننٹ سولوشن نکالنے کے لیے، ان کو پرماننٹلی فنکشنل رکھنے کے لیے جو پلان آپ بناتے ہو، اسٹینڈنگ پلان کہتے ہیں۔ سنگل یوز پلان، کچھ پلان ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ایک دفعہ ہی بناتے ہیں، مثال کے طور پر پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہم کال کریں تو اس کے لیے پلاننگ کریں گے، ٹھیک ہے، صاف ظاہر ہے وہ ایک ہی دن کا کام ہوتا ہے، تو ایک دفعہ جب وہ میٹنگ اینڈ ہو جائے گی تو پھر آپ کا پلان ختم، پھر آپ نیکسٹ ٹائم جب بھی دوبارہ میٹنگ کریں گے تو ساری سینیریو چینج ہوں گے، دوبارہ آپ کو پلاننگ کرنا پڑتی ہے، تو یہ ونس یوز ہوتا ہے۔ ورلڈ ٹیچر ڈے مثال کے طور پر آپ سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں آپ۔ بیسڈ آن دا اسکوپ، میکرو پلاننگ جو ہے نا یہ نیشنل یا انٹرنیشنل لیول، یہ بیسیکلی ان کے اندر پیچھے تھیم سیم ہے، چاہے اسٹریٹجک تھا، لانگ ٹرم تھا یا میکرو پلاننگ تھی، یہ تقریباً پیچھے باتیں ایک ہی ہو رہی ہیں ان کے۔ تو میکرو پلاننگ ایڈریس نیشنل پروونشل ایجوکیشن سسٹم، ٹھیک ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بجٹ ہم نے کیسے ایلوکیٹ کرنا ہے، پلان یا پالیسیز جو بنائی جاتی ہیں ایجوکیشن سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، لٹریسی ریٹ کو اوپر لانے کے لیے، تو وہ جو ایک جیسے ہماری ایجوکیشن پالیسی ہو گئی تو یہ ہماری میکرو پلاننگ کہلاتی ہے۔ پھر ہے مائکرو پلاننگ، یہ اسکول لیول پہ ہوتی ہے، اسکول لیول پہ جو پلاننگ کی جاتی ہے یہ لوور لیول پہ ہوتی ہے۔ اب جو میکرو ہے اس کے لیے آبجیکٹیوز اس کے بڑے ہوتے ہیں، براڈر ہوتے ہیں، لانگ ٹرم ہوتے ہیں، فائنانس اس کے لیے زیادہ چاہیے، ٹائم اس کے لیے زیادہ چاہیے، لیبر اس کے لیے زیادہ چاہیے، انرجی زیادہ چاہیے۔ جو ہوتے ہیں نا مائکرو پلاننگ یہ لوکل لیول پہ ہوتے ہیں، اسکول لیول پہ ہوتے ہیں، اس کے لیے کم ٹارگیٹس ہوتے ہیں، اس کے لیے ریسورس لگتے ہیں، فائنانس لگتا ہے، کم انرجیز چاہیے ہوتی ہیں اور یہ جلدی اچیو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بیسیکلی ہم جو مائکرو پلاننگ کرتے ہیں یہ نیشنل آبجیکٹیو، نیشنل پلاننگ کی بیس پہ ہوتا ہے۔ پھر ایجوکیشن پلاننگ جو ہے نا اس کو ہم پلاننگ اپروچ کی بیس پہ، پرو ایکٹیو پلاننگ اینڈ ریئیکٹیو پلاننگ۔ پرو ایکٹیو پلاننگ ایسی پلاننگ فیوچر کے کسی بھی پرابلم سے بچنے کے لیے ہم جو پلاننگ کرتے ہیں اس کو پرو ایکٹیو پلاننگ کرتے ہیں، فیوچر چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے، مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی سیلاب آنا ہے اس کے لیے ایڈوانس میں پلاننگ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی جنگ چھڑ رہی ہے تو اس کے لیے ایڈوانس میں پلاننگ آپ کر رہے ہیں، موسم ہارش ہو رہا ہے تو اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم پرو ایکٹیو پلاننگ کہتے ہیں۔ یہ وہ پلاننگ ہوتی ہے جو کسی بھی چیز کے ہونے سے پہلے کی جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے، کسی چیلنج سے بچنے کے لیے۔ ویسے پلاننگ تو ساری پہلے کی جاتی ہے لیکن یہ پلاننگ ایک انفورسین یا سمجھ لیں آپ کے کوئی جو ایکسیڈنٹل سچویشن کو بننے جا رہے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے۔ پھر ہے ریئیکٹیو پلاننگ، یہ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس جب آ جاتے ہیں نا تو اس کے بعد صاف ظاہر ان کو نمٹنا بھی پڑتا ہے، جیسے کووڈ آ گیا تھا، کوئی زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، تو
جب آن فورسین ایونٹس آ جاتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ تو ان سے بھی نمٹنا ہوتا ہے ہمیں، تو ان کے سے نمٹنے کے لیے جو پلاننگ ہم کرتے ہیں اس کو ری ایکٹیو پلاننگ کہا جاتا ہے۔ پھر ہے فارمل اینڈ انفارمل پلاننگ، وہ پلاننگ جو باقاعدہ اداروں کے ذریعے سسٹمیٹک وے کے اندر کی جاتی ہے، جس کو باقاعدہ جس کے لیے جو ہے نا ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں، آبجیکٹیو سیٹ کیے جاتے ہیں، اس کے لیے روڈ میپ بنایا جاتا ہے کہ کون کب کیسے کرے گا، ریسورس دیے جاتے ہیں، ٹائم لائن دی جاتی ہے، یہ ہمارے فارمل پلاننگ ہوگی۔ پنجاب ایجوکیشن سیکٹر پلان مثال کے طور پر۔ تو انفارمل پلاننگ یہ ہوگی، یہ وہ پلاننگ ہوتے ہیں جو بغیر کسی ریٹن کمیونیکیشن کے، یعنی اس کے کوئی پری ڈیٹرمنٹ آبجیکٹیوز نہیں ہوں گے، کوئی اسپیسیفک ریسورس ایلوکیشن نہیں ہوگی، کوئی ورکرز نہیں ہوں گے، کوئی ٹائم لائن نہیں ہوگی، یہ ہماری انفارمل پلاننگ کہلاتی ہے۔ تو ایجوکیشن پلاننگ کا بہت کی رول ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر۔ تو یہ ہم نے آج پوری اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ ایجوکیشنل پلاننگ جو ہے نا وہ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیوں سے نوازیں۔ بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ کل ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔